کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ فیصلہ 2 دفعہ کرنے کا وقت نہیں ہے، غلطی ریپیٹ کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ غلطی نہ کرو، لائف میں ریکٹیفیکیشن کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر اپنے شہر چلا گیا، گاؤں واپس آ گیا، آنا تو گاؤں تک ہی تھا، جس میں آپ واپس آ گئے، تم بھی مختلف ہو، وہ بھی مختلف ہے۔ اس انقلاب کو کہتے ہیں ارتقائے حیات، کہ میں بھی میں نہیں، تو بھی کب رہا ہے تو۔ ہر شے بدل گئی، اس لیے یاد رکھنا کہ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو اپنا دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور دوست بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کرو یا دوست کو قائم رکھو، غلطی کے باوجود قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود قائم رکھو۔ یہ نمبر 2 بات ہے۔ تو پہلی بات، اپنے فیصلے ریپیٹ نہ کرنا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوست بنانے سے پہلے، دوست اناؤنس کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے نبھاؤ۔ غلطی ہے تو غلطی صحیح، بس اپنی بات پہ قائم رہو۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ زندگی میں تمام علوم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہنے والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بزرگ سے بزرگ نام لے لو۔ غالب تھا اردو کا شاعر، لیکن انگریزی کا شاعر نہیں تھا، فیل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اردو کا شاعر ہوتا ہے وہ انگریزی کا شاعر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ایک جگہ پہ رہتا ہے وہ مسافر نہیں بن سکتا، اور جو مسافر ہے وہ مقیم نہیں بن سکتا۔ لہذا تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم سارے ہی فیصلے کرتے جاؤ۔ تو اپنی زندگی میں زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش آپ نہ کرنا۔ ورکیبل سسٹم کی کہانی سنی ہے آپ نے؟ وہ بھی مولانا روم رحمت اللہ نے لکھی ہے۔ ایک آدمی تھا عروضی، صرف و نحو جاننے والا، صرفی نحوی کہہ لو، گرامر جاننے والا آدمی۔ ایک کشتی میں سوار ہو گیا، مولوی تھا، شریعت کا زیادہ علم جاننے والا۔ وہ کشتی میں بیٹھا تو پوچھا کہ اے کشتی والے، تو نے صرف و نحو یاد کی ہے؟ اس نے کہا میں نے صرف و نحو یاد نہیں کی، میں ان پڑھ آدمی ہوں، ادھر سے مسافروں کو لاتا ہوں اور دریا کے پار چھوڑاتا ہوں، چکر لگانا اور آنا جانا، دریا کے آر پار، میں صرف دریا کے پار لے جاتا ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کسی شے کے پڑھنے کا، علوم بلند پڑھنے کا۔ تو مولانا کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ خیر وہ بیچارہ برداشت کر گیا۔ کشتی دریا میں گئی تو کچھ تلاطم پیدا ہو گیا، ہچکولے کا وقت آ گیا۔ کشتی والے نے مولانا سے پوچھا کہ تیرنا آتا ہے؟ مولانا نے کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ کہنے لگا کہ میری آدھی زندگی برباد ہوئی تھی مگر تیری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں صرف و نحو نہ کرتے رہنا، تیرنا بھی سیکھنا۔ صرف و نحو آدھی زندگی ہے تو تیرنا پوری زندگی ہے۔ زندگی میں سے تیر کے نکل جانا بھی سیکھ لینا، خالی گرامر نہ پڑھتے جانا۔ گرامر کا معنی یہ ہے کہ جو منشور مقرر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن برے لوگوں کا جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھا جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکو۔ شر کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھو کہ وحدت الوجود کا علم، یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ہر شے اللہ ہے، سب اللہ ہی اللہ۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہر شے تو اللہ ہی اللہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بسم اللہ سے پہلے آؤ اس کا سبق سیکھو، من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ گویا کہ میرے پاس آنے سے پہلے اس علم کو بھی پکار لیا کرو کہ یہ شیطان ہے اور یہ ہمارے مخالفین ہیں، آپ ہی پیدا کیے ہیں اس نے، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مخالفین ہیں، اللہ کے دشمن، تو عدو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا کہ محبوب پیدا فرما دیے، اچھے لوگ پیدا فرما دیے، خوبصورت نقش و نگار پیدا فرما دیے، پھر کہا کہ چلو دشمن بھی پیدا کر دیا جائے۔ آپ کی بات مانتا ہے؟ نہیں مانتا، چلو جیسے بھی ہے، تبھی تو رونق ہے نا کائنات میں۔ خیر شر دن رات وہ تضادات کا مالک ہے، جہاں رات پیدا کی وہاں دن پیدا کر دیا، ایک طرف جہاں رات پیدا کی وہاں دن پیدا کر دیا، ایک طرف صحرا ایک طرف سمندر ہے۔ خوبی کی بات ہے، یعنی صحرا ہے تو اتنا کہ پیاسا ہی پیاسا ہے، اور سمندر ہے تو اتنا کہ سیراب ہی سیراب ہے۔ بڑی پیاس ہے صحرا کی، صحرا فریاد کر رہا ہے کہ دو مجھے بارش، پانی دو میں پیاسا مر گیا، اور سمندر ہے کہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں کا خالق ایک ہے۔ اللہ میاں اپنی شان بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کبھی تم نے دیکھا پہاڑوں کی جانب کیسے ہم نے ان کو بلند رکھا، پکے پہاڑ ہیں، دیکھو غور سے۔ پھر پہاڑ کے دامن میں پتھر کے ساتھ مٹی شروع ہو گئی، پھر دریا نکال دیا، دیکھا تم نے؟ کیا دیکھا تم نے؟
کبھی تم نے اونٹ کو دیکھا کیسے میں نے اس کو پیدا کیا، دیکھو اس کو غور سے۔ بزرگان دین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر تم چمگادڑ کو دیکھو تو تمہیں پورا عرفان حقیقت مل جاتا ہے۔ بزرگان دین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر تم چمگادڑ کو دیکھو تو تمہیں پورا عرفان حقیقت مل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھنے کی بات ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں کہ آسمان کو دیکھو، تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی، پھرا ہو کے لوٹ آئے گی، پھر اسے دیکھو۔ کیا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کجی ہے؟ کائنات پرفیکٹ، کائنات کی باقی اشیاء پرفیکٹ، ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں پرفیکٹ؟ ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں مکمل؟ اس کائنات کا شعور اللہ اس کو آگاہ کرتا ہے، اور انسان یا ادھر نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیال رکھو، شر کو اوائڈ کرتے جاؤ، جانو گے تو اوائڈ کرو گے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں دھوکہ کھا گیا تھا، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ تو دانا آدمی دھوکے کے پوائنٹ سے بھی آگاہ ہوتا ہے، دھوکہ کرتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ دانائی کی تعریف یہی ہے کہ دھوکہ کھائے بھی نہ اور دھوکہ کرے بھی نہ۔ تو یہ زندگی کے متعلق موٹے موٹے پوائنٹ ہیں، سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت تجربے نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ہی بن جانا۔ اللہ کے ساتھ 3 درجے بتائے بزرگوں نے، سرمد بندہ تو، سگے تو، عاشق تو۔ نہ چیز اتنے کہ تیرے کوچے کے ہم سگ ہیں، اور بندہ اس لیے کہ تو معبود ہے اور ہم تیرے غلام ہیں۔ جو چیز تو نے دی ہے، جو کچھ دیا ہے، سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم پابند ہیں، کار بند ہیں، طلب تیری ہے، تیرے علاوہ ہم کسی اور شے کے طلبگار نہیں ہیں، کیونکہ ہر شے فانی ہے، دھوکہ دے گی، ہر تمنا آپ کو گمراہی میں لے جائے گی، اور اولاد کی محبت تو یقیناً گمراہ کرے گی۔ کتابوں میں یہ لکھا جائے کہ اولاد کی محبت ضرور گمراہ کرے گی، اور بیوی کی محبت آپ کو ضرور پیسے کے اندر ہیر پھیر سکھائے گی، کیونکہ وہ ہے دنیا کی تمنا۔ صرف اللہ کی محبت ایسی ہے جو آپ کو توازن رکھنا سکھائے گی۔ تو یہ باتیں نوٹ کر لو۔ استادوں کی کثیر تعداد مت بناؤ، بہت سارے لیڈر مت بنایا کرو، آرام سے چلتے جاؤ، 4 دن کا میلہ ہے، اس میں شرارتیں نہیں کرنی ہیں۔ ایسی چیز کسی انسان کے ساتھ نہ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ویسی ہو۔ کسی انسان کے ساتھ کوئی کام ایسا نہ ہو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ کسی انسان سے ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ بس اتنا سارا انصاف کر لو۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں توقع ہے، پھر یہ دانائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت سے رجوع کرو، پھر سب آسان ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ادب سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب فطرت کو بھی ادب سے پڑھا کرو۔